بخاری کی روایت میں یہ بات ہے، حجاج ابن یوسف ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا، ظلم کیا، کئی صلحاء اور متقیوں کو قتل کرنے والا۔ جب اس کی ظلم و بربریت حد سے بڑھ گئی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت لوگ آئے یہ شکایت لے کر کہ حجاج ابن یوسف کی یہ ظلم و بربریت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اے انس بتائیے کیا حل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں بہترین ہوگا، برا ہوگا، شر اس میں غالب ہوگا، یہاں تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانا ملو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا دیکھیے، آپ نے کہا لوگوں تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس دور میں دھوکہ دڑی، فریب، فراڈ عام ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جھوٹے کو سچا بولنے لگیں گے، سچے کو جھوٹا بولنے لگیں گے، امانت دار کو خیانت دار بتائیں گے، خیانت دار کو امانت دار بتائیں گے، معاملہ بالکل الٹ جائے گا، حق کو باطل، باطل کو حق، حلال کو حرام، حرام کو حلال، بالکل معاملہ الٹ جائے گا۔ نبی نے فرمایا کہ اس دور کے اندر روئے بیضا گفتگو کریں گے، بات کریں گے، اپنی زبان چلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا روئے بیضا کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ایسا جاہل آدمی جس کے پاس نہ علم ہوگا نہ تجربہ ہوگا، بغیر علم کے امت کے بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کرے گا، امت کے بڑے بڑے مسائل میں فتوی بازی کرے گا، حالانکہ اس کے پاس نہ علم ہوگا نہ تجربہ ہوگا، وہ گرا ہوا انسان، ایسا انسان بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کرے گا، عالم بھی بات نہیں کرتے، ایسے مسائل میں وہ اپنی زبان چلائے گا۔ ایسا دور آئے گا، یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کو ایک اور حدیث میں نبی نے فرمایا فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ۔ مسلمانوں ہماری زندگیوں میں صبر والے دن آئے، صبر والے دن۔ آپ نے کہا کہ ان دنوں کے اندر دین کو تھامے رہنا، دین کی حفاظت کرنا، دین پہ چلنا بالکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کسی انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا مشکل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایسے دور میں جو کتاب و سنت کو لازم پکڑے گا، جو دین پر ثابت قدم رہے گا، اس کے لیے 50 لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 لوگوں کا اجر جو اس کو ملے گا کیا اس وقت عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا؟ نبی نے کہا کہ نہیں، تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں پہلے نبی نے کہا تم میں سے 50 شہیدوں کا ثواب اس کے کاتب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ذرا اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ دور اتنا خطرناک ہوگا کہ جس دور میں دین پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، دین پہ چلنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہو جائے گا، جس طریقے سے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ان لوگوں کے لیے اس میں بشارت ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایسے دور میں بھی دین پہ ثابت قدم رہتے ہیں، دین کی شناخت کو باقی رکھتے ہیں، دین و عقیدے کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے 70 شہید صحابہ کا اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ احادیث ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حالات بگڑے گے، ادوار بگڑیں گے، ہر نیا آنے والا دور پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوگا، شر پر مبنی ہوگا، برائی پر مبنی ہوگا، برائیاں غالب آتی جائیں۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کی دینی صورتحال، دینی اعتبار سے ہماری کیا صورتحال ہے آج کے دور میں۔ مسلمانوں کا اکثر طبقہ والعیاذ باللہ شرک میں مبتلا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ بدعات و
انکار حدیث کا فتنہ. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمارے پاس نوجوان ہر کسی کو سننے کے عادی بن چکے ہیں. جو اچھے انداز میں بولتا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح بول رہا ہے, سن لیتے ہیں. وہ انکار حدیث کے فتنے پھیلا رہا ہوتا ہے. ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے, فتنے انکار حدیث کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن ہمارے لیے کافی. الحاد کے فتنے اور دینی اعتبار سے غیر جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے ان کو اپنا رہبر بنا لینا, اور ایسے لوگوں سے دین کا علم لینا جو جاہل ہوتے ہیں, جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا, جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا, جن کا منہج صحیح نہیں ہوتا. یہ ہماری دینی کنڈیشن. اخلاقی گراوٹ کی بات کریں گے. موبائل فون تو آج سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. اس موبائل فون کے فتنے میں مبتلا ہو کر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق و عاشقی کے معاملے, افیئرز کے معاملے, ایک دوسرے سے چیٹنگ, شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, ایک دوسرے سے ملنا, زناکاریاں, بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اخلاقی گراوٹ اس حد تک عام ہو چکی ہے, اب رشتہ داروں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا. نہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے, نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار, نہ اولاد والدین کے حقوق, نہ والدین اولاد کے حقوق. یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اخلاقی گراوٹ اس حد تک ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. کالجز کی لائف میں, کوئی ایجوکیشن کے اندر دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے اندر خلل پیدا ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے ہماری اخلاقی گراوٹ. اور اگر تعلیمی اعتبار سے بات کریں, سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کا طبقہ علم کے اعتبار سے اوسط جو درجہ متعین کیا گیا اس سے کم درجے کا بنتا جا رہا ہے. یعنی علم سے کوڑا ہوتا جا رہا ہے. علم کے معاملے میں بہت زیادہ گراوٹ مسلمانوں کے اندر ہے. اور یہ گراوٹ سب سے پہلے تو دین کے علم میں. دین کے علم میں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ کتنے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہے؟ کتنے مسلمانوں کو اسلام کیا ہے, اسلام کا معنی کیا ہے, ارکان اسلام کیا ہے, ایمان کے ارکان کیا ہے, اللہ کی معنی پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی پر کئی مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. دین کے علم کی گراوٹ, دین کی بنیادی چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں, اگر ہم سے کوئی واجب چھوٹ جائے, کوئی رکن چھوٹ جائے, سجدے سہو کم کرنا نہیں کرنا, سجدے سہو کے مسائل تک ہمیں نہیں معلوم. یہ ہے ہمارا معاملہ تعلیمی اعتبار سے. اچھا, دنیا کی تعلیم میں بھی کوئی اچھا رزلٹ نہیں ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 95% کالجز پڑھ رہی ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. علماء کی جہاں ضرورت ہے وہی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. ہمارے مسلم لڑکیاں اچھے تعلیم یافتہ بن کر عورتوں کا علاج کر سکیں. ہمارے مسلمان نوجوان تعلیم یافتہ ہو کر ڈاکٹر بنے تاکہ وہ غریب اور مسکین کا مفت علاج کر سکیں, کم پیسوں میں علاج کر سکیں. اس طریقے سے ان کا بھرپور تعاون ملے. کہاں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, دنیا کی تعلیم میں بھی بہت ہی زیادہ گراوٹ آتی جا رہی ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. حضرات, اگر آپ دیکھیں سیاسی اعتبار سے اب مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے, سیاسی اعتبار سے بھی قائدین کا عہدہ اور حکیمانہ سیاست کی کمی ہمارے اندر نظر آتی ہے. ہندوستان کی سرزمین کے اندر ووٹ ایک طاقت ہے. ہمارے حقوق کی حفاظت کے لیے, ہمارے مقدسات کی حفاظت کے لیے, ہماری مساجد کی حفاظت کے لیے, ہمارے دین و عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک طاقت ہے, ایک طریقہ ہے اس ملک کا. اس کے اندر بھی کبھی کبھار ہم حکیمانہ سیاست کو کھو کر, ہمارے اس ووٹ کو بانٹ کر ہم اپنے دشمن کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں. حضرات, سیاسی اعتبار سے بھی کچھ اچھے حالات ہمارے نہیں ہیں. ثقافتی اعتبار سے, کلچر,
مذہب. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر مغربی کلچر، مغربیت کے دل دادا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں آتا نوجوانوں. کسی کھلاڑی کو وہ اپنا قدوہ بناتا ہے، کسی فلمی ایکٹر کو اپنا اسوہ بناتا ہے، اس کا جیسا چہرہ ہے ویسا چہرہ بنائے گا، اس کا جیسا لباس ہے وہ اپنا لباس بنائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کا جو مزاج ایک حقیقی مسلمان کے اندر ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہماری ثقافت ہے، ہم اسلامی ثقافت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم غیر مسلمانوں کی ثقافت کو، مغربی کلچر کو ہمیں زیادہ پسند ہے. ہمارا نوجوان اس کا دل دادا بنتا جا رہا ہے. حضرات خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو صورت حال ہے وہ تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں ہمارے معاشرے کے اندر دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ جو عصر حاضر کے اندر معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر 5 چیزیں آتی ہیں تو اس کے بدلے 5 چیزیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں. ہماری طرف سے اگر 5 چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 5 چیزیں کو کے ذریعے معاشرے کو گھیرے گا اور معاشرے میں نازل ہوگی. آپ نے پہلی چیز آپ نے فرمائی، جس قوم کے اندر بدکاریاں عام ہو جائیں، زناکاری عام ہو جائے، تو پھر اس قوم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے گی. ایسی بیماریاں جو اس سے پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا، ایسی نئی بیماریاں اللہ تعالیٰ جو ہے نازل کرے گا. ایسی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو. آج زناکاریاں عام ہوتی جا رہی. میرے بھائیوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. افیئرس کتنے شہروں کے اندر، یہاں تک کہ قریوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بدکاریاں عام ہوتی جا رہی. نبی نے کہا کہ جس قوم کے اندر یہ بدکاری عام ہو جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں نئی آتی ہے، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بیماری اس کو پکڑنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جو قوم تجارت میں دھوکہ دے، تجارت میں فراڈ کرے، ناپ تول میں کمی کرے، اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ تجارت میں دھوکہ دیتا ہے. مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، غیر مسلمان کو بھی دھوکہ دیتا ہے. نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے کرنا ہے، اس کے بدلے غیر مسلمان کے ساتھ بزنس کرنا اس کو سیف اور محفوظ معلوم ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بزنس کرنا ہے مسلمان کو ڈر لگ رہا ہے. یہ صورتحال نبی نے کہا جب تجارت میں، معاملات میں جب دھوکہ دھڑی عام ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے، بے روزگاری میں مبتلا کرتا ہے، مہنگائی کو اللہ بڑھا دیتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر ایران کا مسئلے کو لے لیجیے، جب یہ جنگ شروع ہوئی اس کے بعد گیس مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس حدیث میں پہلے نبی نے اس کا جواب دیا، جب کسی قوم کے اندر دھوکہ دھڑی، فراڈ تجارت کے اندر عام ہو جائے تو پھر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے، مہنگائیاں بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ ظالم و جابر بادشاہ، یہ ظالم و جابر حکمران مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مسلط ہے. حالات کیوں ایسے آتے ہیں؟ اسی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کسی قوم کے اندر اگر پیسے والے لوگ، اللہ نے جن کو اہل ثروت پیسوں سے نوازا، جن کا پیسہ نصاب کو پہنچا، وہ اپنی زکات ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو روک لیتا ہے. آپ یہاں پیسے دینے کو اپنے ہاتھ سے روک لیں، اللہ تعالیٰ وہاں آسمانوں سے بارش کو روک لیتا ہے. بارش کے روک لینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس وقت بارش ہونا اس وقت بارش نہیں ہوتی، اللہ روک لیتا ہے، اور جس وقت بارش نہیں چاہیے اس وقت اللہ بارش برسائے تاکہ فصل برباد ہو جائے. اور جتنی مقدار میں جب جیسے بارش ہونا ویسے نہیں ہوتی. کئی کسان لوگ ہر سال
خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، محنت کیا رہتا ہے، بارش وقت پہ نہیں ہونے کی وجہ سے فصل نہیں آتی۔ یہ حالات، یہ معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس قوم کے مالدار لوگ اپنی زکات کا پیسہ ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر کسی پہ آ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بارش کو اللہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دی ہے، ہم نے عہد کیا ہے اللہ سے، ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا وعدہ؟ اللہ ہم تیرے راستے پہ رہیں گے، تیرے دین پہ چلیں گے، تیرے رسول کے دین پہ چلیں گے، یہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا۔ پیارے نبی کا کہہ فرماتے اس عہد کو جو قوم توڑ دیتی ہے، عمل نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہ دشمن ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری مال، ہمارا دولت سے کھلواڑ کرے گا، جو چاہے گا ہم سے چھین لے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جس قوم کے رہبر، جس قوم کے رہنما کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، منشائی فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ آج دیکھیے ہماری معاملتی زندگی، دیکھیے طلاق اور خلا کے مسائل، جائیداد کے مسائل ہم کہاں حل کرتے؟ مسجد میں قرآن کھولیں گے، پورا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، حل نہیں کرتے۔ ہم کورٹ کچہری کو جاتے ہیں، ہم غیر مسلمانوں کے سامنے چھوٹتے ہیں، ہم وکیلوں کو پکڑ کے رشوت کھلاتے ہیں، ہم اس کو سلام مارتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، جبکہ بہت آسان طریقہ قرآن اور حدیث کے اندر سارا جائیداد کا مسئلہ بتا دیا گیا۔ آج بھائی بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑے، بھائی بہنوں کے درمیان، ایک بیٹے کو باپ نظر نہیں آتا، باپ کو بیٹا نظر نہیں آتا، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی نظر نہیں، یہ معاملہ جائیداد کو وجہ کیا ہے؟ ہم نے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم کو من چاہیے، فیصلہ چاہیے، نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں ہم لڑ رہے، جھگڑ رہے۔ محترم حضرات، یہ اسباب ہیں، ان اسباب کی بنیاد پر یہ حالات بدلتے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، ایسے جو جس دور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ایسے دور میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کیا؟ کس طریقے سے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں ایسے دور میں؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ ان ذمہ داریوں کو یاد رکھیں گے، اس پر انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کے جو بھی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ جو سنیں اس پر عمل کریں، آپ اپنی زندگی میں لے آئیں۔ ورنہ میرے بھائیوں اس طرح کے پروگرام کو کوئی فارمیلٹی مت بنائیں۔ مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، کھانے کا انتظام ہے، مولانا کچھ بول رہے ہیں، سن لیں گے، کھانا کھا لیں گے، چلے جائیں گے، اور جو باتیں کتاب اللہ سنت رسول کی کہی گئی اس کو بھلا دیں، یہ مقصد ہر کسی میں۔ مسجد کے ذمہ داران اس طرح اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور آپ کے لیے اس طرح قال اللہ قال رسول کی باتیں سننے کا موقع فراہم۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو سنے اس پر عمل کریں آپ۔ ورنہ باتیں ہم بہت سن رہے ہیں جمعہ کے خطبات میں، پروگراموں میں، لیکن عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے میرے بھائی۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، جو باتیں سنے اس پر عمل کرے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی صحابہ کا منہج ہے۔ میں کچھ ذمہ داریاں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ان ذمہ داریوں کو آپ یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عصر حاضر کے جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ چیلنجز میں انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے، اپنے دین و عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ سے ہم ملیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو مقصد اور منزل ہے جنت، اس کا حصول انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرات، عصر حاضر کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری، ہر وقت چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، چاہے ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں یا مصیبتیں ہوں،
ہماری زندگی کے حالات کیسے بھی کروٹ لے، حالات کیسے بھی بدلے، خوشی غم سب حالات میں، ہر جگہ جس جگہ رہے، جس مقام پہ رہے، جس دور میں رہے، ہر دور میں ایک بہت بڑی ہم اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے مسلمانوں، بحیثیت ہم مسلمان اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے اہم، یہ سب سے اولین ذمہ داری ہے مسلمان کہ وہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے حقیقی معبود و مسعود سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، جب ان کی زندگیوں میں فقر اور فاقہ آتا ہے، غربت، مسکنت اور رزق کی تنگی اور پریشانیاں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سے گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے فریاد کرتے، اللہ کے قریب آتے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے حالات جب بدلتے ہیں ہم اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے بدزن ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ ہماری نصرت کیوں نہیں فرماتا؟ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی سوچ شیطان کی طرف سے اپنے ذہن و دماغ میں پال لیتے ہیں، اپنے عقیدے کو برباد کر کے رکھتے ہیں، اپنے دین کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی دور کیوں نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط ہوتا ہے اب یہ بھی بتانا پڑے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بڑی جامع حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے دوست سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے دوست سے جو دشمنی کرے وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے دشمن کا دشمن اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اس کے بعد حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، بندہ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے، بندہ مجھ سے میری قربت حاصل کرتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو واجبات اس پر عائد کیے ہیں ان واجبات کی وہ پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتوں کو واجب قرار دیا، وہ کرنا ہی کرنا ہے، توحید، نمازوں کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج اور عمرے کی ادائیگی، والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ایسے بہت سارے کام ہیں دین کے اندر اللہ نے ان کو کمپلسری واجب قرار دیا۔ ہر مرد و عورت کی ذمہ داری ہے ان واجبات کی وہ پابندی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی واجبات کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے اللہ کی قربت اسے نصیب ہوتی، اللہ سے اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، ایک بندہ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کو انجام دے کر میری قربت حاصل کرنا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے پوروں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے دین کے حالات کو بھی سدھار دیتا ہے، ہماری دنیا کے حالات کو بھی سدھار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، بندہ اگر کسی چیز کا مجھ سے سوال کرتا ہے تو اسے ضرور دے دیتا ہوں، کوئی بھی چیز وہ مانگے میں اسے دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وہ کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی دشمن سے، کسی بھی مصیبت سے میری پناہ مانگتا ہے، میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہم اور آپ کو ایک پیغام دیتی ہے، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ذرا مسئلہ کیا ہے ہمارا، ہمیشہ ہم حالات کی شکایت کرتے ہیں، ہمارے عزت و املاک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہوئے، ہماری مساجد کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے مدارس پہ تالے لگائے جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم صرف شکوے شکایتوں میں رہ جاتے ہیں۔ ارے بھائی اس کا سبب یہ ہے جب ہمارا رشتہ اللہ سے کٹ جاتا ہے، عبادتوں سے ہمارا رشتہ کٹ جاتا ہے، اللہ کی اطاعتوں سے، نوافل سے اپنا رشتہ کٹ جاتا ہے، پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ کون ہماری نصرت فرمائے گا؟ پہلے اپنا رشتہ اللہ سے تو مضبوط کر لو، پہلے تقوی سے تو اپنے آپ کو جوڑ لو، پہلے 5 وقت اللہ کے سامنے آ کر جھکنے کی عادت کو ڈالو، سجدہ اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکنے کی تو عادت ڈالو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد دیکھو کیسے آتی ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی واجبات کو، اس کے نوافل کو ادا کر لیتا ہے، میں جو مانگتا ہے عطا کرتا ہوں اور ہر مصیبت سے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج مسلمانوں کی۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو جاننا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ یہ صحابہ کسی دور میں ڈر کے زندگی بسر کرتے، جب اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہوا اللہ نے انہیں حکومتوں سے نوازا، اللہ نے ان کو غالب کیا، اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کا تعلق، ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا مضبوط تھا۔ کسی شاعر نے کہا ما من شيء ان ضيعته عوض وما من الله ان ضيعته عوض، دنیا کی کسی بھی چیز کو تم کھو دو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملے گی آپ کو، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا اللہ کے بدلے کوئی چیز تمہیں نہیں ملنے والی۔ محترم حضرات، یہ سب سے پہلی، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم واجبات کی ادائیگی کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہوئے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں۔ دوسری بات میرے مسلمانوں اور خواتین اسلام، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں ہو یا کسی بھی دور، سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے معلوم؟ وہ یہ ہے ایمان و عقیدے کی مضبوط، ایمان اور عقیدے میں مضبوط بنے ہیں، ہماری زندگیوں میں توحید ہو، شرک سے ہم بچیں۔ یہ بات بار بار آپ سنتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو یاد رکھو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر عقیدے توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی، اس دنیا میں عقیدے توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اور اس دنیا میں عقیدے شرک سے بڑھ کر کوئی جرم، کوئی فساد اور گندی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر شرک کی مذمت بیان فرمائی، توحید کی طرف بلایا۔ یہ توحید ہے ہی ایسی چیز، یہ توحید مسلمانوں کی عزت و سربلندی کا ذریعہ ہے، یہ توحید ہم اور آپ کی زندگی کے اطمینان و سکون کا راز ہے، یہ عقید توحید ہماری جنت ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی بھی جنت ہے اور آخرت کی بھی جنت ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، اس جنت میں جو آدمی داخل نہیں ہوگا قیامت کی جنت میں بھی وہ داخل نہیں ہوگا۔ دنیا کی جنت یہ ہے کہ عقید توحید سے تم جڑ جاؤ، آخرت میں تمہیں جنت، حقیقی جنت تمہیں ملے۔ عقید توحید یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آج میرے بھائیوں تنظیمیں، تحریکیں، دعوت دین کے نام پر، سوشل ورک کے نام پر، خدمت خلق کے نام پر ایسی بہت ساری تنظیمیں وجود میں آ رہی ہیں، اور ان کا ٹارگیٹ
ان کا ٹارگیٹ ہمارے نوجوان، ان کا ہدف ہمارے نوجوان، ان کا مقصود ہمارے نوجوان۔ نوجوانوں کو ظاہری چمک دمک دکھایا جاتا ہے، ارے آج ملک کے اندر وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں بتا کر ان کے جذبات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ سوشل ورک کے نام پر اور خدمت خلق کے نام پر، لوگوں کو ظلم سے بچانے کے نام پر عقیدے توحید کے ٹارگٹ سے ان کو پھیر دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی نظروں میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کا مقصد خدمت خلق ہے، سوشل ورک ہے، فلاں آدمی کو ظلم سے بچانا۔ یہ کام یقیناً اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، لوگوں کا کے کام آنا، ہیلپنگ نیچر، یقیناً یہ دین کی بنیادی چیزیں، یقیناً دین کے بنیادوں میں سے ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات غلط ہے ان چیزوں کو سب سے پہلا نمبر دیا جائے، عقیدے توحید کو سیکنڈری درجہ دیا جائے۔ آج کچھ تحریکیں اور تنظیمیں اسی پر کام کر رہی ہیں، وہ زندگی کا مقصد یہی بتاتی ہے کہ نہیں، ہماری زندگی کا جینے کا مقصد یہی ہے کہ حکومت قائم کرو، غالب آؤ، ہیلپنگ نیچر، خدمت خلق، توحید سے سمجھوتا کرنا پڑے تو کر لیں گے، شرک سے سمجھوتا کرنا پڑے تو کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، یاد رکھو، خدمت خلق انسان تو انسان، جانور بھی کر رہے ہیں، کتے بھی کرتے ہیں خدمت خلق کا کام۔ یقین مانے، خدمت خلق وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، اس کو مقصد نہ بنائے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی عقیدے توحید یہاں اور آپ کا مقصد ہے، اور اس توحید کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ